بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 سال بعد ایسے ہی شادی کو مزید 2 مہینے گزر گئے۔ روبی اپنی ازدواجی زندگی میں اس قدر مصروف ہو گئی کہ وہ اپنے ساتھ آنے والا واقعہ سرے سے ہی بھول گئی۔ ان 2 مہینوں میں روبی کو افراہیم نے کبھی توجہ نہ دی تھی۔ نہ صرف افراہیم کی بلکہ اپنے سسرال والوں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا تھا۔ وہ ایک اچھی بیوی اور اچھی بہو ثابت ہوئی تھی۔ اپنی ساری ذمہ داریوں کو وہ بخوبی سر انجام دے رہی تھی۔ آج روبی کی سالگرہ تھی۔ رانی اس کی دوست اور افراہیم کی کزن بھی تھی، جو کہ افراہیم کے گھر رکنے آئی ہوئی تھی۔ وہ روبی کی اچھی سہیلی بن گئی تھی۔ روبی نے رانی کو بتایا کہ آج اس کی سالگرہ ہے تو اس نے خوش ہوتے ہوئے سب گھر والوں کو بتایا، پر کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ روبی کو برا لگا، پر اسے خود بھی اپنا سالگرہ منانے کا شوق نہیں تھا۔ رانی نے ہی شام کو اس کا 18واں سالگرہ منایا۔ روبی کو بہت اچھا لگا تھا، سب کے ساتھ ہنستے کھیلتے۔ وہ شام بہت خوبصورت تھی۔ سکینہ بیگم کے بچے بھی روبی کے گھر آ جایا کرتے تھے۔ روبی صرف ان کی بھابھی ہی نہیں بلکہ ان کی کزن بھی تھی۔ ان سب نے مل کر روبی کی سالگرہ کا دن منایا اور اس کو چھوٹے موٹے تحائف بھی دیے۔ روبی اور افراہیم کی شادی کو 3 مہینے کا عرصہ ہو گیا تھا۔ افراہیم کا رویہ روبی کے ساتھ ہنوز ویسا ہی تھا۔ ایک شام کو سب بچے بڑے مزے سے مل کر چائے پی رہے تھے۔ چھوٹی پارٹی اس وقت روبی کے کمرے میں موجود تھی۔ سب مزے سے ایک دوسرے کا مذاق بنا رہے تھے، ہنس کھیل رہے تھے۔ ایسے ہی باتیں کرتے ہوئے اچانک روبی کو وہی عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی جو اس نے اس رات محسوس کی۔ وہ خوشبو بہت قریب سے آ رہی تھی۔ اس پر پھر سے سحر طاری ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سب دھندلا نظر آ رہا تھا۔ سب اس کے قریب بیٹھے تھے پر ان سب کی آوازیں بہت دور سے آ رہی تھیں۔ روبی نے اوپر چھت کی طرف نگاہ کی تو وہاں اسے پنکھا نہیں بلکہ تتلیاں نظر آ رہی تھیں، وہ بھی عجیب و غریب سی اور عام تتلیوں سے بڑی۔ اس کے سسرال والے اور باقی سب بھی روبی کی حالت دیکھ چکے تھے۔ سکینہ بیگم اور ان کے بچے بھی اس وقت وہاں پر ہی موجود۔ انہوں نے روبی سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ دیکھو، وہاں یہ کتنی بڑی بڑی تتلیاں ہیں، پنکھا بھی نہیں ہے، تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کیا؟ اس نے اوپر دیکھتے دیکھتے ہی کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ سب نے ایک ساتھ ہی اوپر کی طرف دیکھا، پر کچھ ہوتا تو نظر آتا نا۔ روبی پر مکمل سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں اوپر کو جا لگی تھی۔ وہ نہ ہی کسی اور کو دیکھ رہی اور نہ ہی کسی سے بات کر رہی تھی۔ سب ڈر کر وہاں سے ہٹ گئے۔ پھر نظیرہ بیگم نے ہی اپنی بیبی کے ساتھ مل کے روبی کو بیڈ پر لٹایا۔ پورے 2 دن تک روبی ایسی ہی رہی، نہ کسی سے بول رہی تھی اور نہ ہی کچھ کھا رہی۔ افراہیم اور باقی سب بھی بہت پریشان تھے۔ کسی نے بھی روبی کی حالت کی خبر اس کے گھر والوں کو نہیں دی تھی۔ سب کو لگتا تھا کہ شاید روبی کو فالج ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جسم حرکت نہیں کر رہا۔ آپس میں ہی سوچ بچار کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ روبی کو ہسپتال لے جاتے ہیں۔ وہ روبی کو ہسپتال لے آئے، وہاں اسے داخل کر دیا گیا اور ٹیسٹ وغیرہ کرنے شروع کر دیے۔ ٹیسٹ کا نتیجہ آنے کے بعد پتہ چلنا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ 1 ہفتے سے روبی ہسپتال میں تھی۔ نظیرہ بیگم اس کی دیکھ بھال کے لیے وہاں پر ہی موجود تھی۔ جس وارڈ میں روبی کو رکھا گیا تھا، روبی کے بیڈ کے سامنے والا بیڈ ایک عورت کا تھا۔ روبی کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آیا۔ روبی کی حالت مسلسل ویسی ہی تھی۔ ایک دن اس عورت نے نظیرہ بیگم سے کہا، باجی ایک بات کہوں، آپ کی بیٹی کو مجھے نہیں لگتا کوئی مسئلہ ہے، اسے کوئی روحانی مسئلہ درپیش ہے، آپ لوگ اسے کسی اچھے عامل کے پاس لے جائیں۔ نظیرہ بیگم نے اس عورت کی بات سنی اور عمل کرنے کا کہہ کر اپنے کام میں لگ گئی۔ 1 ہفتے تک روبی کے سارے ٹیسٹ لیے گئے، پر کسی ٹیسٹ میں کہیں کوئی گڑبڑ معلوم نہیں، جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے روبی کو ڈسچارج کر دیا۔ وہ لوگ روبی کو دوبارہ گھر لے آئے۔ کسی نے روبی کی حالت کی خبر سجاد صاحب تک پہنچا دی تھی۔ وہ بیٹی کی حالت کے متعلق جان کر دوڑے دوڑے روبی کے سسرال پہنچ گئے۔ جب وہ وہاں گئے تو سب ایک کمرے میں موجود تھے اور روبی اپنے کمرے میں بالکل تنہا چھت کو گھور رہی تھی۔ انہوں نے افسوس سے بیٹی کو دیکھا اور سب سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا تھا۔ نظیرہ بیگم نے ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ یہ سب سنتے ہی وہ روبی کے کمرے کی جانب گئے اور اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا اور کہنے لگے، میں لے کے جا رہا ہوں اپنی بیٹی کو، اگر کوئی اثرات ہوں گے بھی تو مجھ پہ قابض ہوں گے، تم لوگوں پر نہیں۔ یہ کہہ کر وہ روبی کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ روبی کو اپنے گھر لا کر انہوں نے اس کا علاج نئے سرے سے کروانے کا فیصلہ کیا۔ راشدہ بیگم، سجاد صاحب، ساجد اور سمینہ، ساجد کی بیوی اور روبی کے باقی بہن بھائی سب مل کر روبی کی دیکھ بھال اچھے سے کر رہے تھے۔ روبی اپنے حواسوں میں نہیں رہتی تھی۔ کبھی کبھی بلا وجہ ہنسنا شروع کر جاتی، کبھی کبھی بلا وجہ رونے لگتی۔
کبھی کبھی دیوانوں کی طرح ہو جاتی اور گھر سے بھاگنے کی کوشش، کبھی کبھی بالکل ٹھیک رویہ اختیار کر لیتی۔ اس حالت میں سے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ سمینہ اور سمرا ہر وقت روبی کے پاس موجود رہتی۔ راشدہ بیگم خود کام پر چلی جاتی اور روبی کی فکر میں سارا دن ہلکان ہوتی رہتی۔ ایک دن راشدہ بیگم نے روبی کی حالت کا ذکر اپنی مالکن سے کیا۔ اس نے راشدہ بیگم کو ایک چائنیز ڈاکٹر کے متعلق بتایا جو کہ اسپیشل بچوں، یعنی وہ بچے جو ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں، اور فالج جیسے مرض کا بہترین ڈاکٹر تھا۔ راشدہ بیگم نے سجاد صاحب کو بتانا ضروری نہیں سمجھا اور ساجد کے ہمراہ وہ روبی کو لے کر اس ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ روبی کا چیک اپ کر کے ڈاکٹر نے اسے روز آنے کا کہا اور راشدہ بیگم کو یقین دلایا کہ روبی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ راشدہ بیگم کو ڈاکٹر کی بات سن کر بہت سکون ہوا۔ وہ اگلے ہی دن سے روبی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگی، ساجد کے ہمراہ۔ وہاں ڈاکٹر نے روبی کو سوئیوں سے علاج شروع کیا۔ روبی کے پورے جسم میں بڑی بڑی سوئیاں ڈال کر بجلی کے ہلکے ہلکے جھٹکے دیے جاتے، سر سے لے کے پاؤں کی نسوں تک ہر جگہ سوئیاں ہی نظر آتی۔ علاج شروع ہونے کے کچھ دن بعد ہی روبی کی حالت میں سدھار آنا شروع ہو گیا۔ راشدہ بیگم اس وقت مہنگائی کے دور میں بھی روبی کا اتنا مہنگا اور اچھا علاج کروا رہی تھی۔ ایک دن راشدہ بیگم اور ساجد روبی کو ڈاکٹر کے کلینک لے کر آئے۔ ڈاکٹر اسے کمرے میں لے کر سوئیاں لگا کر دوسری دوا لینے کی غرض سے باہر گئے۔ جب وہ واپس آئے تو دنگ رہ گئے۔ ساری سوئیاں خود بخود ہی روبی کے وجود سے باہر نکلی ہوئی تھیں۔ ہاتھ کی بیچ والی انگلی کے برابر وہ سوئیاں ساری کی ساری باہر نکلی ہوئی دیکھ کر ڈاکٹر حیران رہ گیا۔ وہ سوئیاں دوبارہ درست کر کے باہر آیا جہاں ساجد اور راشدہ بیگم بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے راشدہ بیگم سے کہا، آپ میری بات پر غور کریں، یہ کوئی دوا دارو والا مسئلہ نہیں بلکہ جس طرح روبی کا علاج چل رہا ہے، اگر کوئی میڈیکل مسئلہ ہوتا تو اب تک بہتری کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے۔ پھر اس ڈاکٹر نے کچھ دیر قبل آنے والا واقعہ، سوئیوں والا واقعہ، ساجد اور راشدہ بیگم کی گوشت گزار کیا اور کہا، آپ لوگ بہتر سمجھیں تو پیسے ضائع مت کریں اور روبی کو کسی اچھے روحانی عالم کے پاس لے جائیں اور اس کا روحانی علاج شروع کروائیں۔ مجھے معلوم ہے کہ میڈیکل سے ذرا دور کی سوچ ہے، پر یہ سچ ہے، ایک کڑوا سچ جس کا علاج ہم ڈاکٹرز کرنے سے قاصر ہیں۔ اگلے دن روبی نے ڈاکٹر کے پاس جانے سے منع کر دیا تھا، پھر بھی راشدہ بیگم روبی کو زبردستی لے کر جا رہی تھی۔ کچھ دیر کی ضد کے بعد روبی کو ماننا ہی پڑا۔ اتنے میں سجاد صاحب گھر واپس آ گئے۔ وہ بابا بوٹا کی تلاش میں گھر سے کافی دنوں سے نکلے ہوئے تھے، جنہوں نے روبی کا پہلے بھی روحانی علاج کیا تھا، لیکن وہ انہیں کہیں نہیں مل رہے تھے۔ وہ تھک ہار کے آج واپس گھر آئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ان کی نظر راشدہ بیگم ساجد روبی پر پڑی، جو سرخ آنکھوں سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ رونے کی شدت کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ سجاد صاحب نے ساجد سے پوچھا، کہاں کی تیاری ہے؟ ساجد کے بدلے روبی نے جواب دیا، ابا مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا مجھے۔ سجاد صاحب نے ناسمجھی کی راشدہ بیگم کی طرف دیکھا۔ راشدہ بیگم نے سارا ماجرا ان کے گوش گزار کر دیا، جسے سن کر سجاد صاحب نے کہا، جب وہ نہیں جانا چاہتی تو وہ نہیں جائے گی، بس اب کوئی بحث نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کے وہ روبی کو لے کے کمرے میں چلے گئے۔ روبی ابھی تک اپنے میکے میں ہی موجود تھی۔ ایک دن سمرا پورے گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ روبی چارپائی میں بیٹھی ہوئی تھی اور پتہ نہیں کون سے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ سمینہ باورچی خانے میں تھی، راشدہ بیگم کام پر تھی اور باقی سب بھی گھر سے باہر گئے تھے۔ سمرا روبی کی چارپائی کے قریب آئی جھاڑو لگانے کی غرض سے۔ جھاڑو لگاتے لگاتے اچانک غلطی سے جھاڑو روبی کو چھو گیا۔ روبی نے سرخ ہوتی آنکھوں سے سمرا کی جانب دیکھا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ اس وقت اس کے اندر پتہ نہیں کہاں سے اتنی قوت آ گئی تھی۔ اس نے سمرا کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے دور اچھال کر پھینک دیا اور خود غصے سے غرانا شروع ہو گئی۔ سمرا ڈر کر روبی سے دور کھڑی ہو گئی۔ گرنے کی وجہ سے سمرا کی بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ روبی نے اس کی بازو مروڑی بھی تھی، جس کی وجہ سے اس کی بازو ایک طرف سے ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ اس نے اونچی رونا شروع کر دیا۔ شام کے وقت ابراہیم روبی کی خیریت معلوم کرنے آیا تو سمرا کا سن کر اسے ہڈی جوڑ کے پاس لے گیا۔ کچھ دن کی پٹھیوں کے بعد سمرا کا بازو ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ روبی کو جب پتہ چلا تو اس کو یقین نہیں آیا کہ یہ اس نے کیا ہے۔ اس کو کچھ یاد نہیں تھا۔